بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد سلی فیہ مرض، یعنی مسجد کے اندر ایک جماعت ہو چکی ہو تو پھر اس میں کیا دوسری جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں نماز ہے، جماعت بھی باعث ثواب ہے، نماز بھی ہے، تو لہذا دوسری جماعت کرنے میں کیا حرج ہے. اسی وجہ سے سوریہ والوں کی یہاں نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے. تو وہ آج کل جو ہے جہاں بھی ہے، چاہے وہ محلہ مسجد ہو، چاہے وہ اسٹیشن کی مسجد ہو، وہاں ہر پیٹرول پمپ کے پاس اور ہر اڈے میں مسجد ہوتا ہے. اتنی بات ہے. تو لیکن ان کا حکم بہرحال الگ ہے، مسجد الطریق بھی جس کو کہتے ہیں. لیکن محل کی مسجد جو ہو جس میں اہل محلہ، تو اہل محلہ کے لیے جو مسجد خاص ہو، اس میں کیا اگر کچھ لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے وہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. باقی ائمہ ثلاثہ امام احمد کو چھوڑ کر باقی ائمہ حضرات کے نزدیک یہ مکروہ ہے. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو اس باب میں آ رہی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد. تو پھر اسی میں ایک شخص آ گئے کیونکہ جماعت چھوٹ گئی تھی. اس نے دیکھا کہ لوگ تو فارغ ہو چکے ہیں، تو خیر اس نے تنہا جو ہے نماز باندھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایکم یتجر علی ھذا، تم میں سے کون ہے کہ جو اس کے ساتھ تجارت کرے، نفع کمائے. تجارت تو یہاں مقصد ہے نفع، تجارت میں نفع ہی ہوتا ہے، بائع کا بھی اور مشتری کا بھی. اس وجہ سے کون ہے کہ جو اس کے ساتھ تجارت کرے، یعنی ثواب کمائے. اس میں یہاں روایت کے اندر تفصیل نہیں ہے، البتہ دوسری روایت کے اندر آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ان کے ساتھ نیت باندھ لی. اچھا، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز تو ہو چکی تھی اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اس وجہ سے ان کی نماز جو ہے وہ نفل ہوگی اور وہ جو ہے وہ فرض پڑھ رہا تھا. تو یہاں نفل اور فرض کا الگ مسئلہ ہے کہ متنفل مفترض کے پیچھے ادا کر سکتا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ کہیں اور آگے آئے گا، باب الامامہ. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جماعت ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب دوسری جماعت کا یہ ثبوت مل گیا. اسی طرح سے اور بھی روایات ہیں. ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو ایک جگہ دیکھا وہاں نماز ہو چکی تھی، تو انہوں نے اقامت اذان کہلا کر جو ہے پھر اپنے ساتھیوں شاگردوں سمیت دوسری جماعت کرائی. یہ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے. لیکن باقی حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اول تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا ایکم یتجر، تو یہ معروف جماعت نہیں ہے. اس
کو معروف معنی میں جماعت نہیں کہتے. یہ بس اس کو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت کی اہمیت بتلانے کے لیے ایسا کیا گیا. وہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, چلو چھوٹ گئی ہے تو اب جو ہے پھر بھی اگر کہیں ایسی چھوٹ جائے تو کسی کو ادھر ادھر جمع کر کے جماعت کر لینی چاہیے. تو لیکن رہا مسجد کے اندر, مسجد نبی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جماعت کرنے کی اجازت دے دی ہو یا خود فرمائی ہو. ایک دفعہ بھی ثابت نہیں, بلکہ اس کے برعکس ثابت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی اوف یہ قبا کے میں رہتے ہیں, تو ان کے جھگڑے وگڑے میں فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے تاخیر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساتھ تھے, تو کچھ ایک دو آدمی تو وہاں سے جب واپس آئے تو مسجد نبی کے اندر جماعت ہو چکی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور کو دیر لگے گی تو لہٰذا ہم جماعت پڑھیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں یا اور بھی کسی کو ملا کر جو ہے مسجد نبی کے اندر جماعت ثانیہ کر لیتے, انہوں نے گھر کے اندر دوسری جماعت کرائی اور وہاں کچھ عورتوں کو بھی ان کے ساتھ ملا لیا, اور وہ بھی جو ایک دو آدمی تھے ان کو بھی ملا لیا, ساتھ جماعت کر لی گھر کا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں نہ کرنا اور اس کے برعکس کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی ہے. اگر اس کی اجازت دی جائے تو اس سلسلہ رکے گا. تو یہ قدرتی بات ہے کہ ہر ایک کہ چلو کوئی دوسری جماعت کریں گے, تو پھر یہ اول وقت سے آخر وقت تک اس سلسلہ چلتا رہے گا, اور جماعت کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے. دو تین تعداد میں ٹولیاں بند کر تو پڑھیں گے. وہ جماعت کے اندر مقصود جو ہے اجتماعی کثیر, سب کی ایک ساتھ جماعت ہو جائے, ملنا جلنا بھی ہو جائے, جتنے بھی اس کے فوائد ہیں تو وہ سارے فوائد جو ہے اس کے عکارت ہو جائیں گے. اس وجہ سے علماء نے جو ہے جمہور علماء نے اس کو مکروہ ہی لکھا ہے, سوائے ایک صورت کے, وہ یہ ہے کہ اگر مسجد طریق ہو, راستے کا مسجد. آج کل جو ہے نا اسٹیشن والی مسجد, پہلے تو زمانے میں راستے میں کہیں بنائی جاتی تھی مسجد, اس معنی کر کے مسافرین یہاں سے گزرتے ہیں تو جو بھی جتھا ادھر سے گزرے گا نماز کے وقت وہ جا کر نماز پڑھ لیں. تو ایسا ہوتا تھا. لیکن آج کل تو گزرنے والے گاڑیوں میں ہیں, یہاں جہازوں میں ہیں. اس وجہ سے جو ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں یا گاڑی بس اڈے ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ ہوتے ہیں, تو وہاں جو بنائے جاتے ہیں مسجد, اس مسجد کا الگ حکم ہے. وہ بنائی جاتی ہے اس لیے کہ تاکہ جو جتھا آ جائے, جو پارٹی آ جائے, وہ جو ہے جماعت دوسری کر لیں. تو اس کا حکم الگ ہے. اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت ثانی کی جائے حیات بدل کر, حیات بدل کر جو ہے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اذان و تکبیر کا اہتمام بھی نہیں کیا جائے, اذان تکبیر بھی نہیں کہی جائے, اور مسجد کے ممبر کی سیدھ میں بھی نہ کی جائے, سائڈ میں کی جائے. تو یہ اس کا جواز ہو سکتا ہے. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا قول ہے, لیکن یہ قول جو ہے ان کا طرفین کے مقابلے میں, طرفین تو وہی مطلقاً مکروہ کہتے ہیں, اور وہ بھی یہ شرائط لگاتے ہیں حیت بدل,
جہیت بدل کر مطلب سائڈ میں مسجد کے ایک سائڈ منبر کی سیدھ میں نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو بغیر اذان و اقامت کے بھی کی جائے تو یہ جواز ہے اس کا. تو ایک تو یہ طرفین کے مقابلے میں یہ قول اور دوسرا جمہور کے مقابلے میں یہ قول مضبوط دلیل تو اس سلسلے میں جمہوری کی ہے. اسی وجہ سے اس پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے القطوف الدانیہ فی جماعت الثانیہ. قطوف خوشوں کو کہتے ہیں قریبی خوشے یعنی وہ دلائل کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے انگور کے خوشوں سے. تو فی جماعت ثانیہ یعنی وہ دلائل جو انسان کے لیے قابل قریب الفہم ہے تو جماعت ثانیہ کے سلسلے اس میں یہ دلائل وہ سارے اقوال جمع کرتے ہیں. اب یہ جماعت ثانیہ جو ہے نا یہ مطلقاً بہرحال مکروہ ہے خاص کر محلے کے مسجد. وہ میں نے بتایا وہ اسٹیشن کے اردو والی مسجد میں اس کا حکم یہ ہے کیونکہ اس کی بنا اسی لیے ہے یہاں جو ہے نا سارا گڑبڑ ان تبلیغ یہ جو ہے آتے ہیں تو دوسری جماعت کھٹ سے کر لیتے ہیں مسجد کے اندر. یہ جماعت یہ صحیح نہیں ہے. مان لیا جائے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے لیکن وہ بھی تو معمول نہیں بنانا ہے. یہ جہاں بھی جاتے ہیں تو پھر وہ اگر جماعت چھوٹ گئی تو دوسری جماعت کر لیتے ہیں. ہاں ایک صورت ہے کہ مسجد خارج مسجد کسی کمرے میں یا حمام بھی خارج یہاں کا حمام یہاں بھی حمام جو ہے خارج مسجد اس میں آرام سے کر سکتے ہیں. یہاں ایک کشمیری روایت یہ ہے کہ حمام چونکہ اس کے نیچے آگ جلتے ہیں تو اس وجہ سے اس پر جماعت نہیں آئے گی یا جماعت نہیں آئے گی. یہ ایک من گھڑت بکواس ہے. البتہ اس پر کچھ بچھانا چاہیے تو ضرور بچھانا چاہیے. میں جب بھی کہیں پڑھتا ہوں یا کہتا ہوں یہاں کرو تو لیکن میں کہتا ہوں بچھاؤ کیونکہ حمام کے اندر بے وضو بھی آدمی بھی جاتا ہے بے غسل بھی جاتا ہے. ادھر سے مائی مستعمل نکل کر وضو خانے سے غسل کر کے یا وضو کر کے نکلتا ہے تو پھر وہ مائی مستعمل سے وہ مستعمل ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا نماز کی کچھ مطلب توہین سے ہو جاتی ہے. ایسی جگہ پڑھ لینا جہاں پر اکثر بیشتر جس جگہ کو روندا گیا ہو مائی مستعمل اس وجہ سے وہاں بچھانے میں بچھا کر کچھ وہ بچھانا اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ حمام ہے تو اس میں وہ آگ سے اس کاٹ سے پردہ کیا جائے یہ اس لیے نہیں. وہ جو ہے اگرچہ بعض یہاں کے آپ حضرات کے مفتیان کرام اس کو بھی نہیں بتاتے ہیں لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہاں کچھ بچھاؤ اور بچھانے کے بعد ہم پڑھیں گے. چاہے کوئی رومال ہی بچھائے یہاں ٹاٹ واٹ ہوتے ہی ہیں وغیرہ اس کو بچھا کر تاکہ نماز کی آیت ہو جائے. تو حمام میں کمرے میں الگ یا مسجد سے باہر. حتیٰ کہ یہ اصل فتاویٰ کے اندر بھی ایک رسالہ لکھا گیا ہے مفتی رشید احمد لدھیانوی کا جو بڑے مفتی تھے یہ ان کو بھی لتاڑتے تھے. مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ کے اندر تھے بہت زبردست پاکستان کے تھے. لدھیانہ کے تھے پھر پاکستان چلے گئے تھے. دارالفتہ ہی چلاتے تھے یہ وہاں پاکستان کے اندر. ان کا ہے احسن الفتاویٰ. انہوں نے بھی جو ہے اس پر سختی کے ساتھ ایک رسالہ لکھا ہے اسی میں احسن الفتاویٰ کے کبھی اس کا وہ مطالعہ کر لینا چاہیے. تو اس میں وہ دلائل انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد سے باہر بھی منبر کی سیدھ میں مسجد سے باہر اگر کمرہ ہو یا حمام ہو اس کی سیدھ میں منبر کی سیدھ میں جماعت نہیں کرنی چاہیے. تو
جماعت کی فضیلت ہے، اس میں شک نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ جماعت کا جو بنیادی مقصد ہے اقامت جماعت کا وہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی ٹولیوں میں اس کو جو ہے شریعت نے کوئی حوصلہ افزائی دی تھی، ورنہ حضور علیہ السلام اگر یہ جواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 1-2 بار ضرور جو ہے جماعت ثانیہ لوگوں سے کرائی ہو۔ رہی یہ حدیث جو یہ ہے تو یہ اول تو معمول کی جماعت ہے، نفل پڑھے تو وہ بس برائے ثواب جو ہے اسی کے ساتھ اقدار کرے، اس کو جماعت نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حملہ آ رہا ہے تو وہ بھی حجت نہیں، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسجد طریقی ہے، یہ امکان ہے جہاں انہوں نے اذان اقامت کی، ورنہ اذان دینے کی اقامت کرنے کی کیا ضرورت، کیونکہ ہاں متعدد جماعتیں ہوتی ہیں، گھرائی جاتی اسی لیے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے بارہ تھوڑی بہت اس کی وضاحت ہے، تو باقی ویسے تمہارے لیے کوئی اتنا بھی آور نہیں ہے۔ چل ہاں نہیں، وہ تو ایک ہی حکم ہے نا، مسجد واحد کے حکم ہے، 2 منزل کیا ہے 10 منزل ہو یا نیچے ہو، اس میں جماعت ثانیہ ہوتا ہے ایک ہی مسجد کی، اس مسجد کے حدود کے اندر کہیں پیچھے، مطلب مسجد کی حدود میں پیچھے سائڈ میں آگے۔ جمہوری ہے جب طرفین اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا اختلاف ہوگا تو فتویٰ کس پر ہوگا؟ جو ہماری مرضی آئے، یہ کہہ رہا ہے جمہور کہاں سے ہوگا؟ بیوقوف سوتا رہتا ہے۔ جب طرفین اور امام ابو سے کسی کو مسئلے کے بارے میں جو ہے اختلاف ہو جائے تو طرفین کے تو ہوگا نا۔ ہم تو یہاں تک تو کہتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اندر اختلاف ہو جائے تو وہاں تو ہم کس قول کو ترجیح دیتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اگرچہ دلائل اس طرف بھی ہوتی، اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے، اگر ان کے قول پر بھی عمل کیا جائے، جیسے وہ میں نے تفصیل بتایا تھا، تمہیں یاد نہیں رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سوتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں تم جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے ہو۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دخول عصر اور خروج ظہر کے بارے میں جو صاحب ہیں اور ان کا امام ابو حنیفہ کا اختلاف، اور ادھر سے عشاء کے بارے میں تو وہاں بھی جو ہے حالانکہ صاحب ان کا قول اور امام ابو حنیفہ ایک سائڈ ہے، لیکن ہم فتویٰ کس پر دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، لیکن اس میں بس کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم صاحبان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اگر جو ہے امام صاحب کا قول یا ان کا رجوع ثابت ہو یا ان کا قول کہیں ثابت ہو، کیونکہ کبھی ان کا قول جو ہے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے لیکن وہ اس کا ثبوت ضعیف ہوتا ہے، سند نہیں، اس کا ثبوت جو ہے مطلب اس میں اصل میں وہ مروی نہیں ہوتا، مبسوط میں کہیں نہیں ہوتا ہے، بعد میں کسی نے اس کو کہیں نقل کیا ہے، اس وجہ سے وہاں تحقیق وہ قابل تحقیق بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں طرفین کا قول جب ہے کہ جماعت ثانیہ مطلقاً مکروہ ہے، تو اب وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول کو جواز تو نہیں بنایا جا سکتا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کیا پریشے دی پرسوں کے ساتھ کوئی آج بھی پڑھنے کے بعد پھر مجھ سے طالب علم فون کرتے ہیں نا جو پڑھ چکے ہیں اس کو جزا مسئلہ پیش پتہ پورمت اسی کیا پورمت یہاں بتاتے ہیں تو الٹا سیدھا بتاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں قالو، یہ انہوں نے کہا، وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یتجر علی ھذا فقام الرجل وصلی معه،
اچھا تو یہ ہو گیا. وہ قول غیر واحد من اہل العلم نصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من التابعین قالوا لا باس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه وبه يقول احمد واسحاق وقال آخرون من اہل العلم يصلون فرادا وبه يقول سفیان وابن المبارک ومالک والشافعی یختارون الصلاۃ فرادا. یہ کہ بعد فقہا اور محدثین کا بھی یہ قول ہے اور احناف کا بھی یہ قول ہے. یہ احناف کا نام لینے سے چاہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ نا وہ کہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا جو اس وقت ہوتا تھا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف کہ یہ تو قیاس ہے یہ تو قیاس ہے یہ قیاس ہے. اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ذکر نہیں کیا جائے. البتہ ان کا مسلک کسی اور کی طرف جیسے سفیان ثوری تو محدث تو یہاں ابن مبارک محدث ہے. دونوں شاگرد ہیں کن کے امام صاحب کے. اور 97-98% مسائل میں سفیان ثوری جیسا محدث جو ابو المحدثین رہے ہیں بلکہ دادا جد المحدثین ہے یہ تو 98% مسائل میں یہ متفق ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ. اور عبداللہ ابن مبارک بھی 95%. اس وجہ سے ان کا نام لینا بھی احنافی کا نام لینا ہوا. یہ ضروری نہیں ہے سمجھا. بیوقوف بدزنی نہیں کر لینا ان کو کوئی زمین کا جگڑا اس کے ساتھ ہوگا تو پھر اس وجہ سے نام نہیں لیتے. یہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بھی فرماتے تھے کہ جہاں ہمارے اکابرین کا نام لینا دشوار ہو